اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سید زاہد بخاری ایڈوکیٹ، حسب وعدہ اللہ تعالیٰ کے حکام کی روشنی میں آپ کے پاس ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں، اور وہ ہے سیدھا جناب آپ کو قرآن پاک پہ لیے چل رہا ہوں اپنے ساتھ۔ سپارہ ہے جی 30واں، اور سورہ ہے العصر۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحماں کرنے والا ہے، میں شروع کر رہا ہوں۔ عصر کہتے ہیں زمانے کو، زمانے کی قسم اللہ پاک کھا رہے ہیں، اور قسم کھا کے جو بات ہو، قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے کہ ہمیں نہ کھاتے رہا کرو ہر وقت، مگر اللہ پاک زور دینے کے لیے اور آپ کو باور کرانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی چینج اور کمی بیشی نہیں ہونے والی، کہ انسان نقصان میں ہے، کیونکہ میری اور آپ کی فطرت سے اللہ پاک واقف ہیں۔ تو کہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، زمانے کی قسم ہے، لیکن یہاں پہ دو باتیں کر دی ہیں۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، پہلے کہا ہے کہ زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے، اور اس کو واضح کیسے کیا ہے ساتھ ہی لیکن لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق کی تلقین کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو، جیسے اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ صحیح بات اور حق کی بات آپ سے کروں، اور آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ آپ بھی آگے کریں، اور آپس میں حق کی بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اسلام میں دو باتیں ہیں مین جس پہ سارا ایمفیسس ہے ہمارا۔ وہ کیا ہے؟ کہ ایمان اور حق کی بات، اور صبر اور کی تلقین، کیونکہ اللہ کا جو آپ کو انعام ہے، اللہ کا جو آپ کو پھل ملنے ہیں، وہ صبر کے ساتھ ہی ہے کہ آپ اپنا فرض پورا کرتے جائیں، اپنی نیکی کریں، حق کی بات کریں، حق کی تلقین کریں۔ اب دیکھیں نا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اگر ایک آیت تمہیں ملتی ہے تو اس کو آگے پہنچاؤ، وہ کیا ہے؟ وہ اسی صورت کی انٹرپریٹیشن میں ہے کہ وہ نیک بات کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اور دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، یعنی دوسروں کو بھی وہ کام کرنے کا کہتے ہیں۔ اب وہ آپ اس کو کسی بھی نام سے کہہ سکتے، کوئی کہتا ہے وہ داعی اللہ ہے، کوئی کہتا ہے وہ داعی اسلام ہے، پیغمبروں کا اور ولیوں کا کام ہے، مگر وہ تو ہر ایک کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ تم بھی کرو۔ مجھے پتہ ہے، میں اب سمجھتا ہوں، جب میں بیٹھتا ہوں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں کئی دفعہ، تو ویورز لوگوں کی جو گندی ویڈیو ہیں، جو جن پہ گندے کو ہیڈنگز دی ہیں، وہ ملینز ویورز ہیں۔ شیطان کا کام ہے، وہ بڑھاتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور جو اللہ کے نام سے کچھ دی گئی ہیں، جیسے آپ کا چینل حسبی اللہ اور دوسرے ہیں، ان پہ بڑے لیمیٹڈ ویورز ہیں، کیونکہ شیطان ادھر آنے نہیں دیتا۔ اور یہ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اتنے رسول کیوں بنائے تھے اللہ نے۔ تو یہ کام بڑا مشکل ہے کہ لوگوں کو شیطان کے نرغے سے نکالنا، ان کو صحیح بات سمجھانا، کیونکہ شیطان سوار ہے، بچپن سے ان کے رگ و جان میں، خون میں شیطان دوڑ رہا ہے۔ شیطان کہتا ہے جی کہ میں اس کو دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے انسان کو گمراہ کروں گا، میں اس کے خون میں گردش کروں گا، وہ آپ کے اور میرے خون میں گردش کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ، اور سیدھی بات سمجھ آنے ہی نہیں دیتا۔ اس لیے تو اتنے پیغمبر آئے ہیں
پھر شاید باز نہیں آئے. پھر بھی آج دیکھیں کہ کفر کے جو مذاہب ہیں وہ ہم سے کہیں زیادہ ہیں آبادی میں. کرسچینٹی اور دوسرے جو مذہب ہیں وہ 2-2.5-3 گنا زیادہ ہیں. ہمارا حصہ کتنا ہے مسلمانوں کا؟ تو اس کی ریزن صرف یہی ہے کہ انسانوں کو سیدھی راہ سمجھانا بہت مشکل کام ہے. شیطان کے رستے سے ہٹانا بہت مشکل کام ہے. آپ کا جو دین ہے یہ ڈومینیٹنگ دین ہے، سب دینوں پر غالب کر کے لے کے آیا اللہ تعالیٰ کہ اس میں جو شامل ہوگا وہی جنت کا حقدار ہوگا. جو اسلام قبول کرے گا، جو مرضی کسی کا مذہب ہو، جو پہلے مرضی جو کتاب آئی ہے، لیکن اس پر لازم ہے کہ اگر اس کی زندگی میں اسلام آ گیا ہے دنیا میں اور وہ تھا زندہ، تو اسے کلمہ پڑھنا پڑے گا، اس کے احکام پہ چلنا پڑے گا. اگر اس نے قیامت کو جنت کا میں حصہ لینا ہے، قبر میں بچنا ہے، حساب کتاب اگر اس کا دوسری دنیا میں چاہتا ہے کہ اس کا حصہ ہو تو اسے مسلمان ہونا پڑے گا. مگر یہ بڑا مشکل کام ہے. تو ہمیشہ ہر دور میں لوگ اچھی بات کہنے والے آتے رہیں گے. یہ اللہ کا نظام ہے، چلتا رہے گا. میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے یہ چیزیں. ڈیوٹی لگ جاتی ہیں، جیسے میرے مجھ کے جیسے گناہ گار کی بھی لگ گئی، آپ کی بھی لگ جائیں گی کسی نہ کسی کی. تو یہ جو بات کہی گئی ہے کہ وہ لوگ گھاٹے میں ہیں، انسان گھاٹے میں ہے مگر جس نے نیک عمل کیے اور حق کی بات کی تلقین کرتا رہا، نیک عمل کیے. کفر اور شرک اور اسلام کا صرف یہی ایک فرق بتایا گیا ہے. کسی نے پوچھا جی میں کہاں کہا گیا کہ میں اسلام میں آؤں تو میں بچوں گا اور گاؤں؟ تو سیدھی بات تو یہاں پہ آ گئی ہے جی، الا الذین آمنوا، لیکن جو لوگ ایمان لے آئے ہیں جی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، جب انسان خسارے میں ہے کہہ دیا، یعنی جو ایمان نہیں لایا اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے. پہلے تو یہی ڈکلیئر ہو گیا، بس 2 لائنیں بن گئی، ایک لائن ایمان لانے والوں کی اور ایک نہ لانے والوں، وہ تو ختم ہو گئے وہیں پہ. الا الذین آمنوا، اگر وہ ایمان لے آیا ہے تو پھر کیا آگے ہے؟ وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تاکید کرتے رہے. تو اسلام میں 2 چیزیں ہیں، نیک بات کرو اور صبر کرو. اگر وہ کوئی بری بات کرتا ہے اس سے بھی صبر اور تحمل سے برداشت کر کے اسے بھی آرام سے سمجھا دو. اسلام صبر اور امن کا یہ مذہب ہے، صبر اور نیکی کا مذہب ہے. فساد کی تلقین نہیں کرتا، فساد کو ناپسند کرتا ہے. لڑائی اور جھگڑے کو، ناجائز کو ناپسند کیا گیا ہے. تو کلیئر ہوگی بات کہ جو ایمان لے آیا اس کے ساتھ یہ باتیں ہوں گی، اور جو ایمان نہیں لایا وہ تو واضح خسارے میں چلا گیا، ختم ہو گیا اس کا معاملہ. تو یہ کام تو بڑا مشکل ہے مگر پھر بھی کرنا ہے کیونکہ سب سے آسان ہے، کیونکہ اس میں آپ کو نہ پیسہ لگانا پڑے گا نہ محنت لگانی پڑے گی. صرف توجہ، شیطان سے بچنے کی توجہ دیں، شیطان سے بچنے کے لیے تھوڑی سی کوشش کریں اور آپ باقی اللہ سنبھالے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف آتا ہے میں اس کو اپنے تک پہنچنے کے راستے دکھا دیتا ہوں. جو میری طرف آتا ہے میں اس کو ہدایت دے دیتا ہوں. جو میری طرف آتا ہے اس کا رزق کا ذمہ میرے ذمے ہے. جو میری طرف چلتا ہے میں اس کی طرف خود چل پڑتا ہوں. جو میرے راستے میں دیتا ہے اس کو میں دگنا چگنا پتہ نہیں کتنا کر کے اس کو واپس دیتا رہتا ہوں. تو سب سے آسان راستہ بھی یہی ہے، مگر یہ جو پریچنگ ہے، جو تبلیغ ہے، جو آگے بڑھانے کا سلسلہ ہے، مشکل بھی اتنا ہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اترا کیسے جائے، 2 لوگوں کے دلوں سے شیطان کو نکالا کیسے جائے، شیطان کے غلبے سے انہیں بچایا کیسے جائے. اور یہ صرف یقین کی بات ہے. جس طرح اللہ نے کہا کہ وہاں انہیں یقین ہو جائے گا جب وہ دوزخ پہ کھڑے ہوں گے، تو بہتر ہے کہ یہی یقین کر لیا جائے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے، وہی حق اور سچ اور میرے اور آپ کے لیے بہترین ہے. تو بس پھر راستے آسان ہو جائیں گے، دین و دنیا بھی بن جائے گی اور میری حاضری بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کا مقصد بھی اس دنیا میں آنے کا پورا ہو جائے گا. اللہ حافظ و نگہبان.